بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 510، اور گفتگو اس سے قبل یہ چل رہی تھی کہ مرض اور مریض، یعنی دنیا کی اس عارضی و فانی زندگی میں یہ انسان، یہ کمزور بشر انسان، ہر انسان فطری اور طبعی طور پر کمزور ہے، اور یہ کہ زندگی کے اس سفر میں مختلف قسم کی پریشانیاں، کبھی جسمانی تکالیف، کبھی روحانی اور ذہنی اور دلی صدمے اور رنج و غم کے معاملات، یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہیں۔ بیماری کے موقع پر اگر کوئی شخص کسی بیمار کے پاس پہنچا ہو عیادت کے لیے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اس سے اس کا مزاج پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، جواب میں اگر وہ یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے، تو کیا یوں کہنا درست ہوگا یا یہ کہ غلط ہوگا؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہی ہے جو کہ ہم اس سے قبل بھی بیان کر چکے ہیں کہ اگر وہ خبر دینے کی نیت سے کہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، تاکہ اگر کوئی معالج ہے، ڈاکٹر ہے، تو اسے صحیح صورتحال کے بارے میں علم ہو سکے، خبر ہو سکے، اور اگر کوئی مخلص قسم کا انسان ہے تو وہ اس کی صحیح اور اصل اور درست صورتحال سے واقف ہونے کے بعد کوئی انتظام کرے اس کے علاج معالجے کے لیے، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے، یا دعائے صحت کرے اس کے لیے، ورنہ یہ کہ اگر شکوہ و شکایت مقصود ہو تو یقیناً یہ وہی چیز ہے کہ جس سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار شدید بخار ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے مزاج پرسی کے لیے، اور تب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر کے اوپر ہاتھ رکھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بخار اس قدر تیز ہے کہ اس کی گرمی اور تپش چادر کے اوپر سے بھی انہوں نے محسوس کی، اور تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ اس قدر تیز بخار؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كَذَلِكَ، ہماری یہی صورتحال ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جواب میں یہ جو فرمائے کہ ہماری یہی صورتحال ہے، یعنی بخار ہے، تو اسے شکایت تصور نہیں کیا جائے گا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا شکایت کر رہے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ خبر دینا مقصود ہے کہ اے ابو سعید، آپ نے جو کچھ محسوس کیا کہ مجھے اتنا تیز بخار، تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو آپ نے محسوس کیا، درست محسوس کیا کہ واقعی مجھے اس وقت اتنا تیز بخار ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتحال یہ تھی کہ جہاں تک روحانی معاملات ہیں، کہ یہ نبوت کا معاملہ، اللہ کی طرف سے نزول وحی کا یہ معاملہ، اور جبریل امین کی آمد و رفت کا یہ معاملہ، تو روحانی لحاظ سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز یہ کہ دیگر تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی صورتحال یقیناً بہت مختلف تھی دیگر تمام انسانی آبادی سے، لیکن جہاں تک جسمانی معاملات ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں اور کسی بھی عام انسان میں کوئی فرق نہیں تھا کہ جسمانی جو معاملات کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہی صورتحال تھی جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ کبھی وہ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، کبھی روتے تھے، غمگین ہوتے تھے، تو یوں کبھی بیمار پڑ جانا، کبھی تکلیف ہے، کبھی تھکاوٹ ہے، کبھی بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، یا یہ کہ گھریلو معاملات، بیوی بچوں، اہل و عیال کی طرف سے پریشانیاں اور یہ دکھ درد کے تمام سلسلے. تو یہ صورتحال سبھی نبیوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی کہ جس طرح کسی بھی انسان کے ساتھ یہ تمام معاملات لگے رہتے ہیں زندگی کے اس سفر میں. اور اس میں بڑی حکمت اللہ کی طرف سے یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا انسانیت کے لیے اسوہ یعنی بہترین نمونہ، قابل تقلید نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا، نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ نمونہ تو انسانوں کے لیے وہی بن سکے گا کہ جو انسانوں میں سے ہی ہو اور جو انسانوں جیسا ہی ہو، کہ تمام انسانوں کی طرح اس کا بھی یہی معاملہ ہو کہ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، اور یہ کہ کبھی اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے، کبھی بخار اسے ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پریشانیوں کے معاملات ہیں. ورنہ یہ کہ اگر وہ انسانوں جیسا نہ ہو کہ مثلا کوئی فرشتہ ہو کہ اسے خبر ہی نہیں کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کا نام بھوک ہے، یا جسے پیاس کہتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے، اسے تو خبر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں. اور یہ کہ پریشانیاں، یہ دکھ اور یہ غم، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی خوشی، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، فرشتوں کو ان چیزوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. ہاں البتہ وہ انسان کہ جس کے ساتھ یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام معاملات لگے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں زندگی بھر، لیکن ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود وہ ہمیشہ مکمل استقامت کے ساتھ وہ حق اور سچ پر ثابت قدم رہے، اور یہ کہ اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آنے پائے. تو یہی ہے وہ انسان اور یہی ہے وہ ہستی کہ جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل تقلید نمونہ بننے اور کہلانے کے قابل ہے. ورنہ یہ کہ فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہاں یہ جو بات پڑھی کہ اِنَّا كَذَلِكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو سعید آپ نے درست محسوس کیا، آپ نے درست کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس وقت اس قدر تیز بخار ہو رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ بخار، یہ تکلیفیں. تو یہ تمام معاملات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ إِنَّا كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ. ہمارا یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ تو یہی ہے کہ ہماری آزمائش بہت سخت ہوا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ سخت آزمائش کے عوض ہمیں اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے.
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آزمائش کے موقع پر انسان اگر صبر سے کام لے، راضی برضا رہے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ خاموشی اختیار کرے اور شکوہ و شکایت کی بجائے وہ راضی رہے، صبر کا دامن تھامے رکھے، تو یہ چیز انشاءاللہ انسان کے لیے کفارہ سیئات اور یہ کہ باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ تو مزید یہ کہ جس قدر آزمائش سخت ہوگی تو اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے قانون یہی ہے کہ جس کسی کو جس قدر بلند ترین مقام و رتبے سے نوازنا مقصود ہو اور خوب بڑھا چڑھا کر ثواب سے نوازنا مقصود ہو، کہ زیادہ ثواب دینا چاہتا ہے کسی کو اگر اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ کہ بلند ترین اور عظیم ترین بہت بڑے رتبے سے نوازنا چاہتا ہے اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی، تو پھر آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوا کرتی ہے، کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے، اور بعینہ ہی یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ جس قدر بلند عہدہ ہوا کرتا ہے، کہ بہت بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، بہت زیادہ وہاں فوائد ہیں، بڑی سہولیات ہیں، اور یہ کہ بہت بڑی تنخواہ ہے، تو جس قدر عہدہ بڑا ہوگا تو اسی قدر اس عہدے تک پہنچنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی، کہ بڑے بڑے اور مشکل ترین قسم کے امتحانات پاس کرنے ہوں گے، اس کے بعد جا کر وہ بڑا عہدہ اور بڑا مقام انسان کو نصیب ہوگا۔ تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ اللہ کو جس کسی کے لیے جتنا بڑا اور بلند مقام و مرتبہ مقصود ہوا کرتا ہے، تو اسی قدر اس کے لیے امتحان اور آزمائشوں کے سلسلے بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ظاہر ہے کہ تمام انسانی آبادی میں اللہ کے نزدیک ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کے لیے جو بلند ترین مقام و مرتبہ ہے، وہ تو سبھی سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر اسی مناسبت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے سلسلے بھی بڑے ہیں، زیادہ ہیں اور سخت ہیں بنسبت دیگر انسانوں کے۔ اس کے بعد مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو سعید نے جب یہ دریافت کیا، آگے مزید یہ سوال کیا ابو سعید نے کہ فقال یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوا کرتی ہے؟ شدید آزمائش اور سخت امتحان میں کس کو مبتلا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کوئی مزدور ہو، مسکین ہو، فقیر و محتاج ہو، یا کوئی امیر کبیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، ہر انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو جب کوئی انسان آزمائش سے بچا ہوا نہیں ہے، تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے۔ تو یہی سب کچھ جاننے کے لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال دریافت کیا، یوں گزارش کی کہ ای الناس اشد بلاء، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان کس سے لیا جاتا ہے؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الصالحون، کہ دیکھو
سب سے زیادہ سخت امتحان لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کا. سب سے زیادہ آزمائشوں کے سلسلے، سب سے زیادہ امتحانات اور یہ سختیاں قدم قدم پر. اور وجہ یہی ہے کہ انہیں عظیم ترین مقام و رتبے سے نوازنا مقصود ہے. تو ظاہر ہے کہ جس قدر مقام و رتبہ اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا کہ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تو پھر یہی وجہ ہے کہ آزمائشوں کے سلسلے بھی سب سے زیادہ ہیں اور شدید ہیں، بہت سخت ہیں. تو فرمائے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور سختیاں ہوا کرتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ. ثم الصالحون، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صالح ہیں، نیک قسم کے انسان، متقی پرہیزگار قسم کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، راہ حق پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے والے. تو اس قسم کے جو اچھے اور سچے لوگ ہیں، تو آزمائشوں کے سلسلے ان کے ساتھ لگے ہی رہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور وجہ یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں بلند ترین مقام اور رتبے سے نوازا جائے، اور یہ کہ بہت زیادہ اجر و ثواب انہیں عطا کیا جائے. اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، اور بالخصوص ایوب علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے یہ بات کہ کس طرح وہ بیمار پڑ گئے اور کس قدر شدید بیماری اور کیا کیا تکلیفیں، دشواریوں کے وہ سلسلے کے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا. تو فرمائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ شدید امتحان ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں. اور دوسرے ایک موقع پر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ دیکھو جس قدر آزمائش زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اسی قدر اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہے وہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے، کہ بڑا بدلہ، بڑا اجر و ثواب اگر اللہ کی طرف سے مقصود ہو کسی کے لیے، تو پھر آزمائش بھی اسی قدر بڑی ہوا کرتی ہے. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو کوئی راضی برضا رہا، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہ شکوہ و شکایت سے اس نے گریز کیا ہمیشہ، تو جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہا تو فلہ الرضا، تو اسے اللہ کی طرف سے رضا نصیب ہوگی کہ خود راضی رہا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے. فمن رضی فلہ الرضا، جو کوئی راضی رہا آزمائشوں کے موقع پر تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ومن سخط فلہ السخط، جو کوئی ناراض ہوا تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا، کہ دنیا میں بھی اس نے تکلیف اٹھائی، کہ یہ بیماری، یہ پریشانی یا تکلیف وہ کسی بھی شکل میں ہو، مزید یہ کہ خود کو گناہگار بھی اس نے بنا ڈالا ہے، اپنی آخرت اس نے خراب کر لی، اپنے اللہ کو بھی اس نے ناراض کر لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.